بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر بہت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کی آنکھیں کھل جائیں، دماغ کھل جائیں، کان کھل جائیں، اور وہ سوچ لیں کہ حق کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، تب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر اسلام ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے، کیونکہ دین برحق ایک ہے۔ پھر یہ فرقے کیسے؟ کیونکہ تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ ایک ہے۔ بتائیے، کسی کو شک ہے؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی بھی فرقہ پرست کو کوئی شک ہے؟ آخری رسول، اللہ کا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں۔ کیا کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی اسکالر کو شک ہے؟ اللہ کا آخری کلام ایک ہے، کیا کسی کو شک ہے؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی فرقہ پرست کو؟ اللہ کا دین ایک ہے، کیا کسی کو شک ہے؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی اسکالر کو، کسی فرقہ پرست کو؟ اور اللہ کا حکم ہے کہ تم امت بھی ایک ہو۔ کسی کو شک ہے؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی فرقہ پرست کو، کسی جماعتیوں کو، کسی گروہ کو کوئی شک ہے اس میں؟ جب اللہ نے فرما دیا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ولا تفرقوا، جب اللہ نے فرما دیا وَقَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے ان الذین فرقوا دینہم کر لیا۔ جب یہ حکم اللہ کا ہے تو یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مقدس سے نہیں آیا؟ ہے کسی کو شک؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی فرقہ پرست کو؟ جب یہ حکم اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے آیا تو کیا کسی کو شک ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا بھی حکم ہے؟ کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی فرقہ پرست کو، کسی مذہب کے نام پہ دکانداری کرنے والے کو شک ہے کوئی کہ اللہ کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان سے بیان کیا تو یہ ان کا بھی حکم تھا؟ کیونکہ فرض ہی ان کا یہی تھا، ان کی سنت ہی یہی ہے سب سے بڑی، کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا
تو وہ فوراً بیان کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور عمل کراتے تھے. ہر نبی کا یہ کام تھا. بلغ ما انزل الیک من ربک. ہے کسی کو شک؟ تو جب یہ میں ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو اللہ کے اس پاک کلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کو استعمال کر کے اپنی دکانداری چلاتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے ان هذه امتکم امۃ واحدہ آیا ہے، ولا تفرقوا کہا ہے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. کیا یہ اللہ کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مقدس سے نہیں آیا؟ کیا یہ حکم انہوں نے نہیں دیا جو اللہ کا حکم تھا؟ کیا یہ حکم اللہ کا نہیں ہے کہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے؟ کیا یہ ان پیروں اور اس ان ملا جو مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کرتے گئے، کیا ان کو یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں سمجھ آ رہا؟ یہاں پر کیوں نہیں سمجھ آتا؟ مان لیا کہ ہم پر عالم کفر کے نمائندے مسلط ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو کہ وہ اپنا نام تحریک انصاف رکھی؟ کیا اسلام کے اندر انصاف نہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کو جمہوریت کا نام لینے کی؟ اسلام کے اندر کیا انسانیت کی قدر اور ان کے حقوق کا تحفظ موجود نہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پیپلز پارٹی بنی؟ کیا اسلام میں انسانوں کے حقوق کا تحفظ موجود نہیں؟ مگر وہ تو دین کے باغی ہیں، وہ تو اسلام کے مقابل ایسا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی توجہ اسلام سے ہٹ جائے، اللہ سے ہٹ جائے، رسول سے ہٹ جائے. وہ تو یہی چاہتے ہیں. آپ تو دین کے ٹھیکیدار تھے، آپ کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کیسے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام ہے، یہ حکم تو اللہ کا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کی زبان مقدس سے ہم تک پہنچا ہے، وہاں سے جاری ہوا ہے. تو پھر یہ محمد رسول اللہ کا حکم نہیں ہے کیا؟ کیا محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ کتب علیکم الصیام، اس کے بعد پھر روزے فرض نہیں ہوئے کیا؟ تو اللہ کا حکم تھا، پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں بنا؟ تو جب دین ایک ہے تو تم نے کیسے گروہ بنا لیے؟ کس اصول کے تحت؟
تم محتاج ہی کیسے ہوئے جب تمہارے پاس اسلام کا نام موجود تھا، مسلمان کا نام موجود تھا، امت وحدہ کا نام موجود تھا؟ تمہیں اور گروہ کیوں بنائے؟ کس لیے آخر؟ توحید کے نام پہ تمہیں نیا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیا گروہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ عشق رسول کے نام پہ تمہیں کیسے الگ گروہ، تم نے الگ نام بنا لیا؟ کیوں؟ سیاست کے نام پہ تم نے الگ گروہ بنا لیا، کیوں؟ الگ نام کے محتاج تم کیسے رہے جب تمہارے پاس اسلام کا نام موجود تھا، ایک مکمل ضابطہ حیات موجود تھا؟ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، دین برحق کو، تو وہ تو ایک ہے۔ تمہارے کیسے 100 گروپ بن گئے؟ تو وہ تو سب لسانی، مذہبی اور علاقائی اور ادارہ جاتی اور رنگ و نسل کے تمام گروہ ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اسلام میں داخل تب ہوتا ہے۔ وہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اپنا سارا کچھ برقرار رکھ کے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا؟ کیسے داخل ہو گیا؟ اسلام میں آ گیا تو پھر وہ تو اسلام میں تو معیشت، حکومت، انصاف، ثقافت، سب کچھ اسلام کی ہو گئی۔ میری ذات پات ہر چیز ختم ہو گئی۔ میری تو ایک ہی ذات ہے کہ میں امت وحدہ ہوں، اور میرا تو ایک ہی منزل ہے، اللہ کا قانون۔ پھر میرے کیسے گروہ بن گئے؟ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم جرنیل تھے، قتال فی سبیل اللہ کے ماہر تھے، عظیم جنگجو تھے، کیا انہوں نے اس بات پہ نیا گروہ بنا لیا تھا کہ باقی صحابہ عاشق رسول نہیں ہے اس لیے لڑ نہیں سکتے اس طریقے سے مہارت کے ساتھ؟ یا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا گروہ بنا لیا تھا کہ میں تو داماد مصطفیٰ ہوں، تم لوگ اگر اتنے اچھے تو تم بن جاتے؟ نیا گروہ بنا لیا؟ نہیں بنایا۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا گروہ بنا لیا کہ وہ خلیفہ اول ٹھہرے؟ مجھے بتائیے کیسے گروہ بنا لیا تم لوگوں نے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ گروہ بنا لیا تھا، الگ فرقہ بنا لیا تھا کیونکہ ان کا عدل بہت اچھا تھا، باقیوں کا عدل نہیں تھا؟ تو انہیں اپنا فرقہ بنا لیا تھا کہ وہ اسی طرح کے مسلمان تھے، اسلام ان کا دین تھا اور نہ بچھونا تھا ان کا۔ تم نے کیسے حدیث کے نام پہ اپنی نئی گروہ بنا لیا؟ کیسے؟ کس اصول کے تحت تم نے مسلمانوں کو توڑا؟ جب دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین برحق ایک ہے، تم نے کیسے بنا لیا؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنی ذاتی دکانداری، اپنے گروہ کی سرخانہ کو نبی کی حیثیت تم لوگوں نے دے دی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں واضح طور پر بار بار فرمایا ہے اللہ نے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو نازل کیے اللہ نے قرآن، یہ جو آخری کتاب ہے آخری نبی کے اوپر، ایک رب کریم نے جو نازل کی ہے یہ، اور اس سے پہلے جو اللہ نے نازل کی تھی اس پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ آپ بات اپنی خود ساختہ تحریروں پہ کیسے ایمان لاتے پھرے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ مریض خراب ہو رہا ہے آپ کی اس حرکت سے، تو پھر رکے کیوں نہیں جب اللہ کا حکم ہے کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ؟ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا دیا تو ان کا بھی حکم ہو گیا، تو یہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کیوں نہیں سمجھ آتا تم لوگوں کو؟ کہ کسی نے حدیث کے نام پہ ایک نیا گروہ بنا کے نیا نام دے دیا اس کو
کسی نے توحید کے نام پہ نیا گروہ بنا لیا، کسی نے رسالت کے نام پہ الگ گروہ بنا لیا، مسلمانوں کو توڑتے گئے۔ کیا جس نے روم کو فتح کیا وہ کہے نہیں میں تو سب سے بڑا بہادر ہوں، وہ اپنا گروہ بنا لے، اپنے اوپر رومی فرقہ کہہ دے، قبضہ رومی جو ہے نا فاتح رومی فرقہ بنا لے۔ دوسرا جس نے ایران کو فتح کیا وہ فاتح ایرانی فرقہ بنا لے۔ یہ تو بڑا آسان ہے بنانا، کون سا مشکل ہے؟ صحابہ سے زیادہ بہتر کون بنا سکتا تھا پھر؟ تو پھر تم نے کیسے بنا لیے اور کیوں بنا لیے؟ صرف خود ساختہ تحریروں سے۔ جب تمہیں پہلے دن پتہ چل گیا کہ ہماری ان خود ساختہ تحریروں سے، باتوں سے اور خود ساختہ دلیلوں سے اور خود ساختہ چیزوں سے امت ٹوٹ رہی ہے، تم اسی وقت رک چکے ہوتے اور یہ سمجھ چکے ہوتے کہ نہیں ہمیں واپس قرآن کی طرف آنا چاہیے، یہاں سے پھر چلنا چاہیے، ہمیں آہستہ آہستہ کر کے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے ہمیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے نام پہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جبکہ خود مانتے نہیں ہو، نہ اللہ کی مانتے ہو، نہ رسول کی مانتے ہو، اپنی دکانداری کی مانتے ہو، اپنے سرخانہ کی مانتے ہو، اللہ کے کلام کی تو نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو کیسے مان رہے ہو تم؟ جب اللہ نے کی اسلام کے ہر ایک عبادت اس بات کی دلیل دیتی ہے، ثبوت فراہم کرتا ہے، جس میں اللہ اجتماعیت کا اشارہ دیتا ہے مسلسل، اور تمام جگہوں پہ جھکنے کو منع کرتا ہے اور صرف ایک رب کریم کے سامنے جھکنے کو فرض قرار دیتا ہے۔ تو اس سے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو جب ایک بیت اللہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم پھر کیسے گروہ میں بٹ گئے؟ کیوں تم نے ایسے علم کو علم کہا جو تمہیں تقسیم کیے جا رہا تھا؟ زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ تم تو اللہ سے کہیں اور چل گئے، تم لوگ ذاتی مفاد پہ چل گئے، تم لوگ اپنے ذاتی مذاہب ایجاد کر لیے، کچھ تھوڑا سا وہاں سے لیا اور تھوڑا سارا اپنا ڈال دیا جو اپنا سوغنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان تمام فرقوں کو ریجیکٹ کرو، فوراً ریجیکٹ کرو اور ایک متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی رسول کا حکم ہے، یہی اطیعوا اللہ ہے اور یہی اطیعوا الرسول ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، انہیں توحید کے نام پہ الگ گروہ کا نام رکھ کے اصل میں انہوں نے چال چلی عرب کی پوجا کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا انہوں نے۔ تو پھر عرب جو کچھ کہتے ہیں، آج عرب سعودی عرب کے لوگ عالم کھڑا ہو کے کہتا ہے اسرائیل کے ساتھ یہود کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، حدیثیں سناتا ہے، تو ترک تو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے کیا؟ اگر اس کے لیے حدیث ہے تو اس کے لیے قرآن کی آیت ہے سیدھی سیدھی، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ثقہ راوی غیر ثقہ کو ختم کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی کلام کی جو آیت ہے وہ تمام کو راوی کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ مقدم ہے، یہ فائنل ہے، یہ آخری ہے، لہذا واپس آ جاؤ۔ یہ تمہیں گھسیٹ رہے ہیں اور تمہیں توڑ رہے ہیں اور دشمن کے آلائے کار ہیں لبادوں کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔